دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ جی بھائی ارشاد بھائی خیریت سے ہیں؟ جی اور کہاں بزی تھے اتنے دن؟ جی کہہ رہا ہوں کہاں بزی تھے؟ جاب پر تھے کیا؟ ہاں جاب پر ہی۔ اچھا 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 ابھی جاب پر ہی ہو؟ جی چلو کوئی بات نہیں، بہرحال اور سناؤ بھائی جی۔ ابھی یہ بتاؤ آپ کی تحقیقات جو ہے کہاں تک پہنچی ہے؟ تحقیقات ہماری اب کہاں تک پہنچی ہے؟ ہم تو آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں بس۔ نہیں ایسا ہے دیکھو پیارے، میں جو دیکھیے سوال کرنا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، سوال کرنا الگ بات ہے، لیکن تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ کیا ہے، پہلے وہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس کو جانے بنا آپ سے میرا بات کرنا نا بالکل بیکار ہے ایک دم۔ کس چیز کا نتیجہ؟ مطلب کسی بھی چیز پر، جیسے آپ نے بول دیا کہ بریلوی گستاخ ہے، تو آپ نے تو اب ہمارے اوپر اسٹیمپ لگا دی کہ یہ تو گستاخ ہے، کافر ہے، مرتد ہے، ان کی کوئی بات سننی نہیں ہے۔ نہیں جیسے دیکھو آپ نے کافر تو نہیں کہا نا میرے بھائی، گستاخ رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گستاخی رسول کا مطلب ایک مسئلے میں اسے غلطی لگی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں ایسا نہیں تھا۔ دیکھو گستاخی رسول یا اللہ کی شان میں گستاخی، یہ عمل ایسے ہیں کہ ان میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، سمجھے؟ انسان سیدھا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی تعویلات کی گنجائش نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ وہ اپنے اس گستاخانہ عمل سے یا عقیدے سے علل اعلان بالخصوص توبہ کرے گا، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے ہمارے اوپر گستاخی کا لیبل لگائی دیا ہے کہ گستاخ بریلوی، تو میرے بھائی پھر ہمیں گستاخی کا لیبل تو لگایا ہے کہ بھائی گستاخی کی ہے، لیکن کفر کا لیبل نہیں لگایا۔ تو میرے پیارے یہ تو وہی بات ہے نا، جیسے کہ میں نے اپنی بہن، تم بولو گے کہ میری بہن کا نکاح ہو گیا لیکن وہ شادی شدہ نہیں ہے، ایسا کیسے ہو جائے گا بھائی؟ وہی بات ہے کہ یہ میرا جیجا ہے لیکن میری بہن کا شوہر نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا پیارے، یہ بات تو میرے پیارے دیکھو، کفر کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ واپس توبہ نہ کرے، تو جب تک وہ توبہ نہیں کرتا وہ تو کافر رہے گا نا بھائی۔ یہ تو نہ ہے کہ نہیں کفر ہے لیکن کافر نہیں کہیں گے۔ میرے بھیا یہ جو ایمان اور شرک کا جو کمبینیشن آپ لوگوں نے بنایا ہے نا، اصل میں اسلام میں نہیں ہے۔ یہ اسلام کہتا ہے انسان یا تو مسلمان ہی ہوگا۔ ایک میری بات سننا، ایک ہوتا ہے کفر کے لیے پورا ہی انکار کر دے گا اللہ اس کے رسول کا، نہیں ایسا نہیں ہے، توہین کہ بھائی اللہ کے نبی کی شان میں توہین کر دے، توہین بھی تو کفر ہے بھائی میرے پیارے، اللہ کے رسول کی توہین بھی تو کفر ہے نا۔ مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کی توہین کفر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتاؤ مجھے آپ، یا تو آپ بول دو کہ ہاں جی آپ کے نزدیک کفر نہیں ہے وہ، تب تو ہم آگے بات کریں پھر۔ اچھا تو کفر ہے تو ٹھیک ہے، تو کبھی بات کریں۔ بھائی دیکھو بات ٹھیک کی نہیں ہے نا پیارے، آپ کو کوئی نہ کوئی ایک اپنا اسٹینڈرڈ پہلے بنانا پڑے گا کہ آپ اس چیز کو ایسے مانتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کفر مانتے بھی ہو لیکن کفر کرنے والے کو آپ کافر بھی نہیں کہہ رہے ہو، پھر گستاخی کے لیبل ٹھوکے جا رہے ہو، یہ گستاخ، تو ایسے نہیں چلے گا نا پیارے۔ ہم اگر کہتے ہیں تو بالکل لگا رہے ہیں لیکن کفر کا لیبل نہیں لگانا کہ پیارے، سوال تو وہی ہے نا، تو آپ تو گستاخی کرنے والے کو آپ کیا مانتے ہو؟ آپ مجھے اتنا بتاؤ چلو۔ گستاخی کرنے والے کو وہی گستاخی رسول ہی مانیں گے۔ تو گستاخی رسول کے بارے میں کیا حکم ہے قرآن و حدیث کے مطابق؟ کیا اس کی مغفرت ہے یا نہیں؟ وہ تو اللہ کے اوپر، اللہ چاہے تو نہیں، اللہ چاہے میرے بھائی، کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے گستاخ کی مغفرت فرمائے گا؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اب وہ اللہ تعالیٰ کتنی سزا دے، کیا دے، کتنی مدت تک یار میرے پیارے، اصل میں ارشاد بھائی، اچھا بھائی مجھے بتاؤ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، دینی اور دنیاوی دونوں چیزیں؟ جی دینی جو ہے میں تو طالب علم ہوں۔ نہیں دیکھو طالب علم تو میں بھی ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے کچھ تو آپ نے آگے پڑھا ہوگا نا، اسلام کا کچھ بیسک تو آپ نے پڑھا ہوگا تھوڑا بہت، کفر و ایمان میں، شرک میں، توحید میں، بدعت میں، جائز میں، سنت میں، حرام میں، حلال میں، ان چیزوں میں آپ کو فرق معلوم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یا صرف آپ نے مرزا کو سن کے جو ہے لوگوں کو استاد بنانا چالو کر دیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، گستاخ تو آپ کا مرزا بھی ہے، گستاخ آپ کا مرزا بھی ہے،
समझे? तो गुस्ताखी दिखानी पड़ेगी ना आपको। नहीं, तो हमने दिखा तो दी भाई। वो कह रहा है कि सहाबी होना की बड़ी फजीलत नहीं है, ये गुस्ताखी नहीं है, क्या ये हदीस की मुखालिफत नहीं है? ये एक बात होती है ना, तुम उसे कॉन्टेक्स्ट से हटा के पेश कर रहे हो, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं भाई बोलता ना। आप मुझे ये बताओ, सहाबी रसूल, बिल्कुल। फिर तो उसने कैसे बोला कि सहाबी होना कोई फजीलत नहीं है? आप उसे कॉन्टेक्स्ट से हटा के बात कर रहे हैं ना। अच्छा, किस कॉन्टेक्स्ट में उसने बात करी है बताओ जरा मुझे। सहाबी, जो लफ्ज सहाबी है इस्लाम में, इसकी क्या इस्तिलाह है? तो आप मुझे इतना बताना, आपको वीडियो भेजनी पड़ेगी ना कि भी ये इनकार कर रहा कि भी सहाबी होना कोई फजीलत नहीं है, वीडियो भेजनी पड़ेगी, फिर मैं आपको बताऊंगा ना। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, फिर आप उसको देखोगे। इस जो भी तो कह रहा हूँ ना मैं, आपकी अभी कोई तहकीक अभी कोई मुकम्मल नहीं है आपकी, अभी आप जो है अभी सफर कर रहे हो आप अभी। जैसे आपने इल्जाम लगाया ना, तो फिर वो इल्जाम नहीं है मेरे प्यारे, ये इल्जाम नहीं है ना। ये देखो, इल्जाम जब होता है कि जब मैं झूठ बोलता, समझे। और दूसरी बात, आपके मिर्जा ने, अब मुझे कैसे पता लगेगा आप झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं, मुझे तो कभी पता लगेगा। ठीक है, चलो ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ कि आपके पास वो सबूत अभी नहीं पहुंचा, तो आप ना तो इनकार कर सकते हो, ना ही आप उसका इकरार कर सकते हो। ये बात आपकी सही है, ठीक है ना, इसमें भी मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन मसला ये होता है, देखो जैसे मिर्जा का मसला क्या है बताओ मुझे। मिर्जा का जो नजरिया है वो क्या है? देखो, मिर्जा जो है पूरा का पूरा मजहब अहले हदीस को फॉलो करता है, समझे। पूरा का पूरा नहीं करता फॉलो। भाई साहब 90% मसले वो अहले हदीसों के फॉलो करता है। अच्छा, उसका उस्ताद कौन है? तो जुबैर अली अहले हदीस में तो यजीदी पार्टी है ज्यादातर। ऐसा नहीं यार, अहले हदीसों में भी दो ग्रुप हैं, जो यजीद को सही भी मानते हैं, यजीद को लानत भी भेजते हैं। तो अहले हदीसों में दोनों ग्रुप हैं। मैं भी कह रहा हूँ दोनों ग्रुप तो दोनों ही हैं, लेकिन ज्यादातर यजीदी हैं। अरे यजीदी जो है वो कुछ ही हैं, थोड़े बहुत जो जाहिल है ना, जो सोशल मीडिया के पड़े हुए, वो तो थोड़े बहुत ही हैं जो सोशल मीडिया के पड़े हुए जाहिल हैं, जिन्होंने एक दो रिवायतें कि जी यजीद की बैत की थी, तो वो गलत कैसे हो गया माज़अल्लाह, मतलब वही आधा अधूरा इल्म, समझे। अब चलिए, बहरहाल ये तो बात है, बात की। अब देखो, अब सबसे पहले हमें भाई देखो ये फैसला करना है कि आप अगर किसी को गुस्ताखे रसूल या गुस्ताखे अल्लाह कहते हो, ठीक है, तो इसमें अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि वो आपके नजदीक काफिर, मुर्तद, वाजिबुल कत्ल है। इस चीज को पहले समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। ईमान की एक ही वाजिबुल कत्ल नहीं है। अच्छा, वाजिबुल कत्ल नहीं आपके नजदीक? थोड़ी है वाजिबुल कत्ल। अच्छा, मतलब अब उसका जुर्म किस लेवल का है उस हिसाब से फैसला किया जाएगा। अच्छा, फैसला वो तो हुकूमत वक्त का वो है ना कि नहीं, देखो मेरे प्यारे, हुकूमत एक अलग चीज है और इस्लामी लॉ एक अलग चीज है। इस्लामी लॉ कहता है कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल किया जाएगा, समझे। लेकिन हुकूमत, अरे अब आपको इतना भी नहीं पता, कुरान में इतना भी नहीं पता जो फसाद बिल अर्द करता है वो है क्या? फसाद बिल अर्द में क्या है? अब उसमें गुस्ताखी भी आएगी, जाहिर बात, जो बार बार गुस्ताखी करता है। तो फिर जो फसाद फिल अर्द करता है, इसमें बार बार गुस्ताखी करता है, कोई तौहीन करता है बार बार। देखो प्यारे, फसाद फिल अर्द में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये कि मुसलमानों को परेशान करना, ठीक है जी, ये भी फसाद फिल अर्द है। दूसरा ये कि मुसलमानों को परेशान ना करना लेकिन दुनिया का निजाम बिगाड़ना, यानी सबको परेशान करना, ये भी फसाद फिल अर्द है, ठीक है। फिर ये भी है कि नए नए रोज भगवान पैदा करना, तो ये भी फसाद फिल अर्द कहलाता है, ठीक है। तो दुनियावी निजाम जिससे थोड़ा सा भी बिगड़ता है, वो एक अलग बात है कि लोग अपने अपने मजहब पर कायम हैं, ठीक है, वो उनका अपना अमल है। बहरहाल वो जन्नत में जाएंगे, सॉरी जन्नत में तो खैर जाएंगे नहीं, भूलकर भी, बिना तौबा की मर गए तो जहन्नम उनके लिए पक्की है, ठीक है। तो फिर भी उन सारी चीजों के चलते हुए भी लोगों को परेशान करना, ये भी जो है फसाद फिल अर्द कहलाता है, समझे। तो फसाद फिल अर्द में कई सारी चीजें हैं, वो भी फसाद फिल अर्द में आती है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, गुस्ताखी तो आती है, लेकिन अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखी है वो ऐसी गुस्ताखी है कि बाकी सारे जुर्मों को एक बार को नजरअंदाज किया जा सकता है अगर बंदा हाथ पैर जोड़े तो, समझे जी। लेकिन अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी जो है ना, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, समझे। अब जैसे कि देखो, इब्ने खतल का नाम सुना है आपने जी? इब्ने खतल या इब्ने खतल नाम था मरदूद का उसका, जी मैंने नहीं सुना। चलिए, उसने जो है अल्लाह के रसूल की शान में कुछ बकवासात की थी। जब मक्का फतेह हुआ था, तो मक्का फतेह के बाद क्या हुआ कि गुस्ताखों को और कई सारे जो मुफसिद लोग थे, मुफसिदात जिन्हें कहते हैं फसादी, उनको चुन चुन के कत्ल करा गया। तो इब्ने खतल जो है वो काबे शरीफ में जाके छुप गया था, यूं कह लो कि वो काबे शरीफ में चला गया था, ये सोच के कि यहाँ पर मुझे कोई कत्ल नहीं करेगा। तो अल्लाह के रसूल के पास लोगों ने कहा, इस बार खबर पहुंची कि इब्ने खतल कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि वो काबे में। आका ने कहा वहीं जाके उसे कत्ल कर दो,
ابن خطل کو, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے وہ بھی حدیث سنی ہوگی اونٹ کا پیشاب پینے والی, یاد ہے؟ جی جی ہاں جی. تو اس میں جن لوگوں نے اونٹ کا پیشاب پیا تھا ان مردودوں کو بھی آقا کریم علیہ السلام نے قتل کیا تھا, ہے نا, کروایا تھا. ان کی آنکھوں میں جو ہے سلاخ پھروائی تھی, بالکل, ہے نا جی. تو یہ ساری باتیں دیکھو پیارے, ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مان لو بہت مشہور ہوتی ہیں, ان کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے. جیسے میں کہوں کہ بھائی قرآن کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے, کیا اس میں ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ اللہ کے نبی نے 4 لوگوں کو حکم دیا کہ بھائی اگر وہ غلاف کعبہ میں بھی چھپ جائیں تو انہیں قتل کر دو. بالکل جی, ظاہر سی بات ہے. اور کیا, اب ایک بندہ جب آیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں, وہ لے کے آئے تو وہ توبہ کرنے کے لیے آیا تو اس نے اسلام قبول کرنا چاہا, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں بھی حکم تھا کہ بے سے بھی قتل کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی وہ کلمہ ان نے مطلب اسلام قبول کر لیا, تو صحابہ کرام نے ایسا قتل نہیں کیا, انہوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا. تو صحابہ کرام نے بعد میں اللہ کے نبی نے کہا بھی تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ اچھا. تو صحابہ کرام بولے کہ تم ہمیں اشارہ کر دیتے آنکھ سے. اچھا. تو اللہ کے نبی نے کہا نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. اچھا ٹھیک ہے. بندے کی توبہ قبول کر لی اللہ کے نبی نے, اور اسلام قبول کر لیا. چلو ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ آپ نے جو حدیث بیان کی اس میں آپ نے مین پوائنٹ کون سا پکڑا ہے؟ جو مین پوائنٹ ہے, مین پوائنٹ یہ پکڑا ہے کہ وہ ان کا قتل کا فتویٰ ہو چکا تھا. قتل کا نہیں ہے کہ بھائی ان 4 بندے اگر وہ خلاف کعبہ میں بھی چھپ جائیں تو انہیں قتل کر دو, لیکن اس بندے نے آ کے توبہ کر لی تو اللہ کے نبی نے اس کا اسلام قبول کر لیا. آخری بات اس حدیث میں کیا نظر آئی ہمیں؟ آخری بات جو آپ نے بتائی تھی, آخری بات یہ بتائی کہ بھائی اس بندے کو معافی ہوگی. نہیں معافی نہیں, بچ گیا وہ. نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ آپ سے اشارہ کرے. ہاں جی. تو اب یہاں پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے سامنے ایک سیرت کا, ایک اخلاق کا, ایک مہذب تہذیب کا ایک نمونہ ہمارے سامنے اجاگر ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو پسے پشت ڈال کے باقی ساری چیزوں کو جو ہے فرنٹ پہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسا کہ میں آپ کو نہیں, دیکھیے پیارے ایسا ہوتا ہے, دیکھو حدیثوں کو جب آپ حدیثوں کا لٹریچر پڑھو گے نا تو آپ کو ملے گا کہ کئی جگہ آقا کریم علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے, ٹھیک ہے, کئی جگہ پر پاکی آدھا ایمان فرمایا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پاکی آدھا ایمان ہے, باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری آدھے ایمان کی ہیں, ٹھیک ہے. پھر ایک جگہ ملتا ہے کہ جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا, جس نے نماز چھوڑی اس نے شرک کیا, ہے نا. تو الگ الگ روایتیں ملتی ہیں نماز کی کہ نماز ایمان اور کفر میں, شرک اور کفر میں فرق, شرک اور ایمان میں فرق کرنے والی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے مراد تو یہ نکل رہا ہے نا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا تو ایمان ہی بڑا ہو گیا. پھر پاکی آدھا ایمان, پھر تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اگر نماز کی اہمیت ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز کی اپنی اپنی فضیلت ہوتی ہے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو حدیث پاک آتی ہے ان کی فضیلتیں, تو اگر آپ ان کو ایک اینگل سے دیکھو گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے حضرت عثمان کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے. اسی طریقے جب آپ حضرت عمر کے بارے میں پڑھو گے تو آپ کو ایک اینگل سے محسوس ہوگا کہ حضرت عمر کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے. لیکن اجماع کس بات پر ہے اہل سنت کا کہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں, اور وہی حضرت ابو بکر ہیں کہ جن کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے. جب ایک مشرک نے آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ جو اس کے جملے تھے وہ بتا رہا ہوں میں, کہ محمد تم ہم سے جنگ نہیں جیت پاؤ گے, تم ہار جاؤ گے, تمہارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب کے سب جو ہے تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پتہ کیا جواب دیا تھا؟ آپ کو شاید پتہ نہیں, آپ نے پڑھا ہوگا, کیا جواب تھا حضرت ابو بکر کا؟ بتائیں, آپ بتائیں. آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا. اچھا, تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اس مشرک سے, جا کے اپنے بت کی شرمگاہ چوس. ہاں جی. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے مشرک کے بارے میں. کہنے کو بظاہر الفاظ کتنے گندے لگتے ہیں, ہے نا. جیسے آج کے ٹائم میں لوگ بولتے رہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ مطلب غلیظ الفاظ ہے دیکھا جائے تو, لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں وہ بکواس کر رہا تھا. اللہ کے رسول سے کہہ رہا تھا کہ تم ہار جاؤ گے, تمہاری حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو آپ نے کہا جا کے اپنے بت کی شرمگاہ چلے جائیں گے. ہیں آپ کے ساتھ وہی سب باتیں ہیں نا کہ تم ہار جاؤ گے, تمہارا کوئی حمایت ہی نہیں ہوگا وغیرہ. تو آپ نے کہا جا کے اپنے بت کی شرمگاہ چوس. تو یہ جملہ حضرت ابو بکر کا ثابت کرتا ہے کہ اخلاق اپنی جگہ ہے, لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کے سامنے بد کلامی کرے تو اس کے لیے پھر اخلاق نہیں رہتا ہے. سمجھ پیارے, ہے نا. اب دیکھو لوگوں کو سب سے بڑی بات, اب دیکھیے اب میں آتا ہوں, دیکھو گستاخیوں پر. آپ نے بولا کہ گستاخی ہیں,
ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ میرے کو گستاخی کی کوئی ایک ڈیفینیشن بتائیے, گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ میں کیا ڈیفینیشن بتاؤں آپ کو؟ بھائی دیکھیے پیارے, آپ نے گستاخی کا لیبل لگایا ہے, تو یہ آپ بتائیں گے نا گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اگر میں بولوں کہ آپ چور ہو تو میں بتاؤں گا نا کہ چوری کس کو کہتے ہیں, یا آپ نے کیا چوری کرا ہے. یہ تو نہیں آپ چور ہو چور ہو چور ہو بس, اور جب آپ پوچھ رہے ہو مجھ سے کہ بھائی میں نے کیا چوری کرا, تو میرے پاس جواب نہیں ہے, تو یہ نہیں چلے گا نا. آپ مجھے گستاخی کی کوئی ڈیفینیشن بتاؤ کہ ہاں جی یہ گستاخی ہے, سمجھے, تب پھر گستاخیوں کو سمجھا جائے, ان کو پرکھا جائے, پھر دیکھتے ہیں وہ واقعی میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے. اب جیسے کوئی بات قرآن حدیث میں نہیں ملتی ہے, اچھا, اور کوئی وہ اپنی طرف سے منسوخ کر دے بندہ, تو وہ گستاخی اللہ کے نبی کی طرف, وہ توہین نہیں اس کو گستاخی نہیں کہا جائے گا. الگ ہو گئی نا, وہ جھوٹ کہلائے گا نا, گستاخی نہیں ہے. جھوٹ ہوا, کذب ہوا, یا پھر توہین بھی ہوئی. نہ پیارے, توہین الگ چیز ہے, جھوٹ الگ چیز ہے. ان دونوں میں پہلے فرق ہی ہو. توہین الگ ہے, سمجھے, اور جھوٹ الگ ہے. جھوٹ یہ ہے کہ ارشاد بھائی سے میری ملاقات ہوئی ہے, وہ میرے سامنے جو ہے کبڈی کھیل رہے تھے, یہ جھوٹ ہے, یہ گستاخی ہونا ہے. جی جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے. تو گستاخی نہیں ہے نا کہ ارشاد بھائی جی کپڑے اتار کے آ گئے تھے. ہاں, جھوٹ بھی ہے اور توہین بھی ہے. اس میں تو توہین, اب دیکھو سنو, کبھی بھی دھیان رکھو, جی جھوٹ بھی ہے. لیکن آپ ایک بات سنی چھوٹی سی یہاں پہ, جب ہم کسی بھی دو عمل کو لے کر حکم لگاتے ہیں نا, سمجھے, تو اس میں جو زیادہ برا عمل ہوتا ہے اس کو پرائیورٹی دی جاتی ہے. مثلا میں نے کہا کہ ارشاد نے جو ہے, میں مثال در کہوں گی, ارشاد نے جو ہے شراب پی, ٹھیک ہے, تو اس میں دو چیزیں, ایک تو میں نے آپ کی طرف جھوٹ بولا, دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کی طرف حرام کام کی نسبت کی. تو اب آپ جو میری طرف جو آپ اس پر حکم مانگو گے نا, وہ مجھ سے یہ مانگو گے کہ اس بندے نے میری طرف شراب پینے کا الزام لگایا ہے, تو پولیس جو ہوگی وہ بھی مجھ پر مان ہانی کا مقدمہ کرے گی, سمجھے. تو بے شک جھوٹ بھی ہے, لیکن کیونکہ جو پرائیورٹی ہے وہ اس چیز کو ہے کہ ہم نے آپ کی گستاخی کی ہے, سمجھے. تو گستاخی الگ چیز ہے, ہر جھوٹ گستاخی نہیں ہوتا, سمجھے بھائی. اس چیز کو پہلے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. ہاں جی, اب گستاخی کی کوئی ایک ڈیفینیشن آپ بتائیے مجھے اچھے طریقے سے, جس کو میں مان سکوں, اور پھر اس کے اوپر آگے سے جو ہے انشاءاللہ عز و جل گفتگو کی جائے گی, اور پھر ہم بتائیں گے کہ یہ گستاخیاں جو ہے کس کس نے کری ہیں, اور وہ گستاخی ہے بھی کہ نہیں. جبھی تو ان کا فیصلہ ہوگا نا بھائی. ہاں تبھی فیصلہ ہوگا. دیکھیے میں نے آپ کے میں نے مرزا کے کئی سارے فالوور سے پہلے بھی میں نے بات چیت کری ہے. جب شباشی کا مسئلہ آتا ہے نا, تو میں پوچھتا ہوں بھائی آپ اس کو گستاخی کس لحاظ سے مانتے ہو, تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے. میں بتاتا رہا ہوں آپ سے, میں اس لحاظ سے مانتا ہوں کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کی عزت اچھالے, یہ بتائے کرنا پبلک میں کہ بھائی ہمارا باپ اور ہماری والدہ اس کمرے میں شباشی کرتے ہیں. اچھا کمرے میں, ایک منٹ, کمرے میں, تو اچھا چلیے جی, شباشی. اچھا شباشی کا معنی کیا ہے؟ شباشی کے تو کئی معنی پیارے, شباشی کا آپ لغوی معنی بتاؤ, اور کئی معنی اگر آتے ہیں, اور اگر کئی معنی آتے ہیں تو اس میں سے کون سا معنی لیا جائے گا, جو آپ منسوخ کرو گے یا لکھنے والا یا بولنے والا منسوخ کرے گا وہ مانا جائے گا؟ یہ بھی تو اصول ہے, لکھنے والا وہ جس نے لکھا ہے یا جس نے بولا ہے تو وہ جو معنی منسوخ کرے گا وہ مانا جائے گا نا, وہی مانا جائے گا. تو شباشی کے کتنے معنی ہیں لغت میں, آپ میرے کو یہ بتاؤ ذرا. ابھی دیکھو, ابھی آپ کو چل جائے گا پتا کہ اس میں کتنا ہمارے ساتھ جو ہے, ہمارے ساتھ مطلب بالخصوص ہم بریلویوں کے ساتھ ہی ظلم کیا جاتا ہے. بھائی اس کا حساب ہم اللہ سے مانگیں گے. ہاں جی بالکل مانگنا, بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اب جیسے چشتی رسول اللہ ہے آپ کی نظر میں, دیکھو ارشاد بھائی, دیکھو یار, یہ دیکھو یہ پھر مسئلہ ہو جائے گا خراب. میں نے آپ سے ابھی شباشی کے اوپر مسئلہ پوچھا تو آپ مجھے اس کا بتا دو, یا پھر آپ چشتی رسول اللہ پر بات کرنا چاہتے ہو تو اس پر بات کر لو. ایک پر بات کرو نا بھائی, جب تک ایک پر بات سنتے گی نہیں آپ کو ہمارے نظریے کا پتہ کیسے چلے گا, بتاؤ مجھے آپ, ہے نا بھائی. ایسے امام اعظم کے بارے میں لوگوں نے جھوٹ پھیلایا کہ امام ابو حنیفہ قیاس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں وکیل امام تھے بہت بڑے, ہے نا. نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی, میں ایسا سنو, میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ امام اعظم کے بارے میں لوگوں نے فرمایا, لیکن جب اس وقت کے جو امام تھے ان کا نام دھیان نہیں آ رہا, جب وہ خود جا کے امام ابو حنیفہ سے ملے نا, سمجھی, تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا حضور آپ بتائیں میرے بارے میں آپ کو کیا شکایت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم قیاس کرتے ہو. تو امام اعظم نے ان کو جواب دیے, انہوں نے کہا حضور اگر میں قیاس کرتا ہوں, ہے نا, اگر مجھے قیاسی کرنا ہوتا تو میں اس حدیث کو پسے پشت ڈال دیتا. تب جا کے ان جو امام تھے ان کی یہ غلط فہمی دور ہوئی کہ ہاں بھی امام ابو حنیفہ کے بارے میں واقعی میں لوگوں نے جھوٹ پھیلائے ہیں.
اور ابھی ہم دور نہیں جاتے, ابھی پاس میں کرتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے لوگوں نے جھوٹ پھیلایا کہ اعلیٰ حضرت نے تعزیے کو کاندھا دیا ہے. اور وہی پتہ کب پھیلایا, نہیں سنو نا, وہ بھی کب پھیلایا, ان کے حیات میں, وہ زندہ بیٹھے ہیں جب. سوچو, زندہ انسان کے نام سے جھوٹ پھیلا دیا کہ وہ تعزیے کو کاندھا دے رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو کوئی یہ تو کوئی پیش ہی نہیں کرتا نا, یہ چیز کوئی نہیں پیش نہیں کرتا, وہ الگ بات ہے. لگایا انہوں نے منع کیا ہے کو یہی پیش حرام دکھا ہے بھائی. لیکن مان لو بالفرض آپ کے پاس کوئی ایسی جھوٹی پوسٹ آئے جس میں لکھا ہو کہ اعلیٰ حضرت نے تعزیے کو جائز کیا, تو ہو سکتا ہے آپ بھی بولو رہے جائز ثابت کرو ثابت کرو. تو مجھے پتا ہے نا, مجھے پتا ہے نا. ہاں جی, تو چلیے اب آپ گستاخی کی جو ڈیفینیشن ہے نا, ہاں لفظ شباشی, شباشی کا معنی کیا ہے آپ یہ بتائیے میرے کو. شباشی کا معنی کہ رات گزارنا کمرے میں, اور بھی معنی ہو سکتا ہے نہیں پیارے, ہو سکتا ہے نہیں. لفظ شباش کا جو دیکھو ایک معنی ہوتا ہے, جیسے قرآن کریم میں لفظ آتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, ٹھیک ہے, تو قرآن کریم میں لفظ حدیث ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن کریم میں جو لفظ حدیث استعمال ہوا ہے وہ کون سا والا استعمال ہوا ہے, ہمیں اس کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا پڑے گا, نہ کہ ہم یہ بولیں گے کہ قرآن کریم میں جو حدیث لکھا ہے نا وہ بخاری شریف مراد ہے. بخاری مسلم میں مراد نہیں بھائی, وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ حدیث استعمال کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے, اللہ کے کلاموں سے اس کی صحت ثابت ہوگی, نہ کہ آپ کے اور ہمارے سوچنے سے ہمارے کرنے سے ثابت ہوگی. آپ ہی اس کا وہ بتا دیں مطلب کیا ہے, مطلب انہوں نے کیا مطلب دیا ہے. اگر میں بتاؤں گا نا باسی کا معنی انہوں نے کیا لیا آپ بتا دیں. اگر میں بتاؤں گا تو پھر بات کرنے کا مزہ خراب ہو جائے گا. لغت میں کیا ہے, دو تین آپ دو تین بتا دیں, میں اس میں کسی نے ایک کام کرو سنو. اچھا آپ یہ بتاؤ شباشی کا معنی آپ نے کہیں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. میں نے تو یہی دیکھا ہے بس کہ پڑھا ہے کہ دیکھا ہے. دیکھا ہے, پڑھا بھی ہے. کہاں دیکھا تھا, کون سی کتاب میں, کون سی کتاب میں, کیا لغت کا حوالہ بھیجا تھا عبداللہ بھائی نے. اچھا تمہارے عبداللہ بھائی نے لغت کا حوالہ بھیجا تھا نا مجھے. اچھا تو دیکھا تھا. ہاں جی, تو شباشی کا جو معنی ہوتا ہے وہ رات کا قیام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, قیام. تو اب یہ بتاؤ آپ نے اس میں رات کے قیام میں آپ نے اس میں ہم بستری لازم اس میں آپ نے کیسے کر دیا. نہ میں نے تو لازم نہیں کی, میں نے آپ سے کہا. پھر جو گستاخی کہہ رہے ہیں, گستاخی کہہ رہے ہیں وہی تو کہہ رہے ہیں نا. تو آپ یہ بتائیے, آپ یہ مجھے بتائیے. اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ نہیں کہہ رہے, لیکن آپ اس کو گستاخی تو مانتے ہیں اس کو, آپ تو گستاخی ہے. ہاں میں تو توہین کہہ رہا ہوں نا. ہاں وہی تو توہین آپ نے کس بیس پہ کہا, میں وہی تو آپ سے پوچھا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو جو دنیا میں جا چکے ہوں اس کے بارے میں یہ کہے کہ بھائی وہ ہماری والدہ ان کے ساتھ شباشی کرتی ہیں ہمارے والد کے ساتھ. اچھا اس سے اعتراض ہے. اعتراض ہے. اچھا یہ اعتراض آپ کا ہے یا قدیم کسی بزرگ کا ہے, یا صرف آپ کا اپنا پرسنلی اعتراض ہے. پرسنلی مان لو آپ, میرا یہ اعتراض ہے کہ قرآن حدیث کا آپ دلیل دینا ہی پھر نہیں. اچھا چلیے قرآن میں اس طریقے سے. اب موٹا موٹا جو میرے بات سمجھ میں آ رہی ہے, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنی ازواج مطہرات سے قربت حاصل فرماتے تھے اس کا ذکر کرنا گستاخی ہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہو. جی دنیا سے جانے کے بعد. اچھا دنیا جانے کے بعد, چلیے ٹھیک ہے. جی جی. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ایک رات میں اپنی 100 بیویوں سے ہمبستری فرمائی تھی, اس کو بیان کرنا گستاخی ہوگا کہ نہیں ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام, ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ہے میں نے ایسا سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی 100 بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات میں ہمبستری فرمائی ہے. اور 100 میں سے سنو اب پہلے میرے سن لو, وہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے کوئی بات کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ہونا بھی چاہیے نا. میرے پیارے سنو میری بات سنو, پہلے تھوڑی تسلی سے بات سمجھو. آپ نے بولا ہے کہ اس طرح کی بات کو ان کے انتقال کے بعد بیان فرمانا گستاخی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے بھائی. جی. تو پھر یہ بھی گستاخی ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی 100 بیویوں سے ایک ہی رات میں ہمبستری فرمائی ہے. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہو کہ گستاخی ہے یا نہیں کرتے, بتاؤ مجھے پہلے. فرمائی تھی یا فرماتے ہیں اب بھی. ارے میرے بھائی فرمائی تھی فرماتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی. نا اس سے فرق پڑتا ہے نا. فرمائی تھی تو زندگی میں فرمائی ہوگی, تو ٹھیک ہے. ابھی دیکھو آپ نے ماضی اور حال کی قید پہلے نہیں لگائی تھی, اب آپ اس میں ماضی والی قید لگا رہے ہو. جو عبارت ہے وہ عبارت جو ہے وہ یہی پیش کر رہے ہیں جو عبارت میں ہے ملفوظات میں
جی ہاں، اس کا مطلب یہ آتا ہے کہ بھائی اب دیکھو نا، فرماتے ہیں آج بھی، یعنی کہ تو میرے بھائی آج بھی فرماتے ہیں، اس میں گستاخی کا پہلو کون سا ہے؟ میرے کو آپ یہ بتاؤ کہ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی ساری جو ہے مباشرت کی حدیثیں مروی نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. بالکل ہے، بالکل ہے، زندگی میں بالکل ہے، نہیں زندگی میں ہے خالی، لیکن اب حدیثیں اب قبر میں یہ پہنچ رہا ہوں نا میں. اچھا تو مطلب اچھا چلو، اب آپ نے اپنا پلیٹ فارم بدلا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ آئیے لفظ قبر پہ. وہی ہے، دیکھو نہیں نہ ابھی آپ دیکھو، پہلے آپ نے بولا تھا، دیکھو سنو، آپ عبادت کو میں عبادت سمجھ گیا، میں نے آپ کو دیکھو سنو، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پہلے گستاخی کی ڈیفینیشن پہلے آپ کنفرم کرو. کیونکہ دیکھو جب پہلے آپ نے بولا کہ شباشی، تو شباشی کا معنی آپ کو نہیں پتا تھا. جب وہ معنی بتایا گیا تو اس کے سنو میرے پیارے، میرے سن لو پہلے جو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ نے بولا کہ شباشی کا کئی سارے معنی ہیں، تو میں نے بولا کہ شباشی کا معنی کون سا مراد لیا جائے گا، قائل کا یا دوسرے موترس کا؟ تو آپ نے بولا کہ جو قائل ہے اس کا جو معنی ہوگا وہ مراد لیا جائے گا، ٹھیک ہے. پھر آپ نے بولا کہ اللہ کے رسول کے پردہ فرمانے کے بعد اس چیز کا ذکر کرنا گستاخی ہے. اب میں نے بولا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی 100 بیویوں سے انہوں نے ہم بستری فرمائی، تو آپ نے پلیٹ فارم بدلا ہے، وہ یہ کہ جی وہ فرمائی تھی. اب آپ نے ماضی یعنی پاسٹ اور دو باتیں کہی تھی نا آپ سے. ہاں کیا چیز کہا تھا کہ کہاں پر لکھا آپ نے کہا بھی سنی سنائی بات. پیارے سنو، وہ تو میں دکھا دوں گا حدیث میں، سمجھے جی. اور دور نہیں جانا، بخاری کو دکھانا پڑے گا. ارے اس کی ٹینشن مت لو، یہ بخاری کی حدیث ٹینشن مت لو بھائی، یہ بخاری کی حدیث ہے. میرے پیارے دیکھو ایسا ہے، میں دیکھو یار ایسا یہ نمبر کا کھیلنا، ایسے کھیلنا ٹھیک نہیں ہے بھائی. بات یہ آپ کو پھر حدیث بتانی پڑے گی نا. میں دیکھو سنو، یا تو آپ اس بات کو تسلیم کرو کہ آپ کی تحقیق ابھی جو ہے انڈر بلڈنگ ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، یا تو آپ تسلیم کرو. تحقیق کر رہا ہوں آپ بیان کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، آپ بات بتا رہے ہیں مجھے اسلام کی، تو آپ کو وہ حوالہ دینا پڑے گا. میں ٹھیک ہے چلو میں حوالہ آپ کو دے دوں گا. لیکن ہاں اب ایک بات آپ سن لو، ابھی جیسا کہ آپ نے اپنے منہ سے خود قبولہ بھی ہے اور آپ کی باتیں لگ بھی رہا ہے کہ آپ کی جو ابھی تحقیق ہے وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. تو انڈر کنسٹرکشن والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو گستاخ بولے. نہیں مجھے میں کہہ رہا ہوں یہ توہین میرے پیارے. پھر وہی بات یار، کبھی گستاخی کہتے ہو، کبھی توہین کہتے ہو، کبھی جھوٹ کہتے ہو. ایک چیز پہ دیکھو نا بھائی، ایک چیز پہ دیکھو آپ ایک چیز بول رہے ہیں. نہیں میں جھوٹ نہیں بولا بھائی، میں جھوٹ نہیں بولا. شروع سے ہماری بات گستاخی پر ہوئی ہے، توہین کا لفظ آپ نے ابھی استعمال کیا ہے. میں تو جب سے کال کر رہا ہوں تب سے آپ کو توہین اور گستاخی نہیں پیارے، توہین کا نہیں آیا تھا. میں نے کہا تھا گستاخی کی ڈیفینیشن. آپ نے بولا کہ قرآن حدیث میں نہیں ہے تو وہ گستاخی ہے. میں نے کہا قرآن حدیث میں نہیں ہے تو جھوٹ ہو جائے گا نا. پھر میں نے جھوٹ کی مثالیں بھی دی ہے نا. تو ہم اس چیز پر آ رہے ہیں، گستاخی. اب بیچ میں آپ نے لفظ توہین ڈال دیا ہے، تو گستاخی کی ڈیفینیشن ابھی تک آپ کے پاس کوئی کنفرم نہیں ہے. تو آپ کے حساب سے کیا جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ بولا اعلیٰ حضرت. اچھا چلو ہاں اب آتے ہیں مین پوائنٹ پہ. اچھا آپ الملفوظ میں سے مجھے ذرا وہ عبارت پڑھ کے سناؤ ذرا، جو عبارت لکھی ہے. اس میں لکھا ہے دیکھو انبیاء کرام علیہ السلام پورا جو سوال ہوا اور سوال کا جواب دیا گیا. جی سوال ہوا ہے، سوال کا جواب پڑھو. ہاں جواب ہی پڑھ رہا ہوں. پھر آپ ابھی سوال کا جواب پڑھ رہا تھا، آپ چلو خالی جواب پڑھ دو، کوئی دقت نہیں ہے. صاحب نے سوال کیا کہ بھائی مطلب ولی بھی زندہ ہیں، مطلب ولی بھی زندہ، ولی بھی زندہ، نبی بھی زندہ، تو ان کی مطلب فرق کیا ہے زندگی میں؟ اچھا تو پھر اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے کہ یہ فرق بتایا ہے. تو نے بتایا جو ولی زندہ ہے وہ خالی زندہ ہے، اور جو انبیاء ہیں ان کی زندگی کتاب آپ کے سامنے ہے یا آپ کو ایسی یاد ہے؟ نہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کتاب ہے سامنے، ایسے بھی یاد ہے. ہاں تو دھیان رکھنا ایک لفظ کی بھی غلطیاں نہیں چلے گی. پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات قبروں میں حقیقی حصی دنیا بھی ہے، بلکہ سیدی میرے آقا محمد بن سیدی میرے آقا، کیا اس میں میرے آقا لفظ لکھا ہے؟ نہیں میرے آقا تو نہیں ہے. پھر لیکن یار آپ لوگ کتاب کی عبارت کو بیان ہی نہیں پڑھ پاتے ہو نا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا. جب سیدی کہہ رہا ہے نا، اب آپ جو کتاب میں لکھا ہے آپ وہ پڑھو، اس سے آپ مراد کیا لے رہے ہو وہ میں نہیں پوچھ رہا آپ سے. آپ کتاب میں لکھا وہ پڑھو آپ، ٹھیک ہے چلو. بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی جوکانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ سباشی فرماتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، سباشی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا تو یہ عبارت ہے پوری، ٹھیک ہے نا.
جی جی ہاں جی چلیے اب دیکھیے، اب آپ ایک بات مجھے بتاؤ کہ کوئی بھی قول یا کوئی بھی تحریر جو ہوتی ہے تو اس کا حکم نقل کرنے والے پر لگتا ہے یا جس سے نقل کی گئی ہے اس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے؟ اگر غلط نقل کر رہا ہے تو اس کو نہیں پیارے، نہ پیارے، ناقل اس کا وہ ثبوت دے گا. ناقل پر حکم نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھے؟ ناقل تو ہے ناقل پر حکم نہیں ہوتا ہے، غلط بچوں کو سمجھو پہلے. نقل کرنے والے پہ بھی حکم آئے گا نا. اچھا تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جھوٹ بولا ہے؟ جی 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 بالکل. اچھا تو آپ نے علامہ عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مواہب الدنیا کی شرح زرقانی پڑھی آپ نے؟ آپ انہیں چھوڑے ہیں. سنو نا دیکھو یار یہ بات ہے، دیکھو اعلیٰ حضرت نے جن محدث کا نام لیا ہے تو کیا آپ نے ان محدث کی شرح مواہب الدنیا کی جو شرح زرقانی ہے کیا وہ آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی. ہاں نہیں پڑھی. دیکھو تو اب آپ نے اس کتاب کو یعنی کہ دیکھو اب میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھو ایک چیز ہوتی ہے سیکنڈ سورس، ایک ہوتا ہے فرسٹ سورس. فرسٹ سورس یہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی کتاب لکھی ہے، میں نے کتاب میں لکھا بھائی فلاں حدیث بخاری میں ہے، فلاں حدیث ترمذی میں، فلاں حدیث میں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں جو کچھ میں لکھ رہا ہوں نا، سمجھے جی، اب اس پر حکم آپ مجھ پر نہیں لگاؤ گے، آپ مجھ سے یہ بولو گے رفیع بھائی آپ نے جو حدیث بیان کی نا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. آپ مجھے اس کی بنا پر کافر، گستاخ یا منکر حدیث نہیں بول سکتے، سمجھے؟ اور وہ بھی دوسری بات یہ کہ آپ اس بات کو میرے سے جب تک نہیں بولو گے جب تک آپ نے بخاری، ترمذی، مسلم وغیرہ پڑھی نہ ہو اور ان میں آپ کو یہ حدیث ملی نہ ہو. یہ بھی بات صحیح ہے میری غلط ہے؟ یہ بتا دو مجھے. آپ نے حدیث بیان کی؟ نہیں میرے پیارے میں وہ نہیں کہہ رہا، میں نے بتا دیا. اب آپ مجھ سے جب تک اعتراض نہیں کرو گے جب تک آپ بخاری، مسلم، ترمذی کی ساری حدیثیں پڑھ نہیں لیتے. یہ بات صحیح ہے؟ بتا دیا کہ یہ حدیث ہے، میں دیکھ لوں گا، بالکل کر لوں گا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اگر وہ نہیں ہوگی تب آپ بولو گے نا مسلم. ہاں اگر وہ نہیں ہوگی تو بولوں گا اگر نہیں ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو آپ میرا گربان پکڑ سکتے ہو کہ تیری ہمت کیسے ہوئی بخاری شریف کا نام لے کر جھوٹ لکھنے کی یا مسلم شریف کا نام لے کر جھوٹ لکھنے کی، سمجھے؟ لیکن آپ نے پڑھی ہی نہیں اور آپ اگر اعتراض کر رہے ہو تو یہ نہیں چلے گا نا پیارے. اب آپ ایک کام کرو، سب سے پہلے آپ علامہ عبد الباقی زرقانی کی جو شرح مواہب الدنیا ہے سب سے پہلے آپ اس کا مطالعہ کرو. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت نے یہ اس میں کیا کہا ہے، اس میں غلط کہا ہے کہ میں نے غلط کیا؟ دیکھو میرے پیارے میری بات سمجھو. ایک تو یہ ہے نا، نہیں دیکھو سنو، میں نقل کر رہا ہوں، ہاں جی میں حدیث نقل کر رہا ہوں کوئی بھی، ہاں جی بالکل، تو میں دیکھوں گا بھائی یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں حوالہ ہے اور بالکل صحیح ہے، صحیح حدیث ہے، حکم لگا دیا میں نے. اب یہ آپ انہیں کہتے ہیں نا، تو انہوں نے کیا حکم لگایا اس پہ کہ یہ صحیح بات ہے ان کی یا غلط بات ہے؟ جو بزرگ کا قول پیش کر رہے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں، تو یہ مطلب انہوں نے اسے صحیح کہا ہے کہ بھائی انہوں نے صحیح کہا ہے یہ چیز. اچھا جی، یہ کیوں پیش کر رہے ہیں اس چیز کو، یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا. اچھا دیکھو سنو، اسے کیوں پیش کر رہے ہیں اس چیز کو، صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں یا غلط سمجھ کے کر رہے ہیں؟ ایسا ہے دیکھو سنو کہ بھائی یہ عقیدہ غلط ہے اسے. چلو ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک چیز موٹے موٹے طور پہ سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک ہوتے ہیں ملفوظات، سمجھے جی، ملفوظات، اور ایک ہوتا ہے فتاوا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا جنید بغدادی کا پانی پر چلنے والا؟ جی جی بالکل سنا واقعہ، لیکن کیا واقعہ آپ نے پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا بھی ہے. پڑھا ہے؟ کون سی کتاب میں پڑھا آپ نے؟ نہیں ملفوظات میں نہیں ہے. ملفوظات نہیں ہے؟ نہ ملفوظات میں دیکھو، ملفوظات تو سیکنڈ سورس ہے نا. اعلیٰ حضرت نے اسے کہاں سے نقل کیا ہے وہ پڑھا آپ نے؟ نہ وہ نہیں پڑھا ہے. یہاں سیکنڈ سورس سے پڑھا ہے تو، لیکن آپ جب یہ سیکنڈ سورس پیش کر رہے ہیں نا، جو پیش کرنے والا ہے تو کس عقیدے سے پیش کر رہا ہے اس کو، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو. دیکھو سنو میں بتاتا ہوں آپ کو اصل میں معاملہ کیا ہے، سمجھے؟ پہلی بات تو آپ کا جو مرزا ہے نا اس کو عربی کی نالج نہیں ہے، سمجھے؟ بھلے آپ کو برا لگے یا بھلا لگے، سمجھے؟ کوئی بات نہیں. مرزا ایک ہے لیکن ترجمہ خود کر سکتا ہے. او بھائی صاحب اس کو عربی کی نالج نہیں ہے اس کو، سمجھے؟ سنو قرآن کے ترجمے کی بات رہی تو ایک سال آپ پڑھ لو ترجمہ، آپ کو بھی یاد رہے ترجمہ اس میں کیا ہے. مجھے بھی ایسے بہت سارے یاد ترجمے آتے تو وہ ترجمہ بن گیا. ترجمہ کرنا اور ہوتا ہے پیارے. اب سنو میری بات سننا تسلی سے، ٹھیک ہے؟ دیکھو مرزا نے اپنی ایک، سب سے پہلے تو یہ کہ مرزا کی جو مکاری ہے، اور یہ مکاری کا میرے پاس 100% پروف ہے. 100% مطلب 1.1% بھی اس چیز کا چانس نہیں ہے کہ میری ابھی اسٹڈی چل رہی ہے. آپ کو ابھی آپ کا سفر چل رہا ہے، میرا بھی سفر چل رہا ہے. میں نے علی نواز کو سنا ہے. علی نواز کو جانتے ہو گے؟ ہاں جانتا ہوں. علی نواز جو پاکستان کے ہیں، جو انجینئر کے رد کرتا ہے، ہاں تو اس کو سنا ہے میں نے. اور جو مکاری ہے وہ کرتا ہے اس میں، وہ بھی میں نے دیکھی خود اپنی آنکھوں سے. چلو ٹھیک ہے مان لیا علی نواز صاحب کی مکاری دیکھ لی آپ نے. اچھا مرزا کی کتنی مکاریاں آپ نے پکڑی ہیں؟
एक मक्कारी बता दो मुझे। जब वो वीडियो लगाता है ना इंजीनियर की, उसको छोड़ दो यार, उसको आप छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने डॉक्टर अली नवाज की 1000 मक्कारी पकड़ी, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मिर्जा की आपने कितनी मक्कारियां पकड़ी हैं जो उसने हम पर इल्जाम लगाए हैं? जो तुम पर इल्जाम लगाए तो मैं पेश तो कर रहा हूँ आपको। नहीं, मक्कारी तुमने पकड़ी कि नहीं पकड़ी, पहले मेरे को ये बता दो। मक्कारी मतलब किस तरीके की मक्कारी? भाई झूठ मक्कारी ये तो होता है ना मुझे, किसी भी चीज को अपने तरफ से उसका मफहूम बना के बयान करना, ये मक्कारी नहीं तो और क्या है? देखो, एक तो चीज ये है कि जैसे उसने एक चीज बयान की है, जो उन्होंने करबला के ऊपर रिसर्च पेपर लिखा है, तो उस पेपर में उन्होंने ज़ईफ़ हदीसें लिखी हैं, तो उन्होंने उनका कहना यह है कि भाई ये हदीसें उनके लिए हैं जो इन हदीसों को सही मानते हैं। अच्छा, मतलब किसी ना किसी मुहद्दिस ने इसको सही कहा है, बिल्कुल, लेकिन वो तो ज़ईफ़ भी कहा है। तो वो हदीसें उन्होंने उसमें बहुत सारी ऐसी जमा करी हैं जो ज़ईफ़ भी है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर उस चीज की, मिर्जा ने हमारे ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए हैं, उसमें जो उसने मक्कारियां करी, मैं उसकी पूछ रहा हूँ भाई। झूठे इल्जाम लगाए वो तो भाई झूठे इल्जाम तो वो मैंने देखे हैं ना, ये जैसे उन्होंने कहा कि भाई तज़किरतुल औलिया में ये लिखा, मैंने तज़किरतुल औलिया किताब खरीदी, मैंने देखा बाकी इसमें लिखा हुआ है, अब मैं कैसे मान लूं भाई ये झूठ बोल रहा है? तो लिखा हुआ मैंने पढ़ लिया। ठीक है, क्या करूं बताओ? बस हो गया, चलो ठीक है।